تھا، تو ریسنٹلی اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ تھا کہ مجھے ذرا گھر سے بھی خرچہ ملتا تھا، وہ بھی میں جوڑتا رہتا تھا، لیکن جب پیسے ملنا شروع ہوئے اپنے فیلڈ کے اندر تو وہ بھی ایک ذریعہ تھا اپنی افورڈ کرنے کا ایکسپینسز کو. لیکن ریسنٹلی ابھی میں جو ہے وہ فریگرنسز کا ایک برانڈ رن کر رہا ہوں آن لائن، عثمان بیگ فریگرنس کے نام سے. اس میں لیڈیز کی ایکسیسریز ہیں، جویلری ہے، ابایاز ہیں، حجاب ہیں، اسٹالرز ہیں، پھر لیڈیز کی کرتیاں ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں. فریگرنسز ہماری مین ڈومین ہے، تو تقریباً پوری دنیا سے ہم کلیکٹ کرتے ہیں، انڈیا سے، ملیشیا سے، تھائی لینڈ سے. تو ایک نظام ہے، اللہ نے کافی حالات بھی آئے لیکن اب اللہ کا شکر ہے اچھا بزنس چل رہا ہے، اور پوری دنیا میں ہمارا یہ فریگرنس کا کام جو ہے وہ جانا جاتا ہے، جاتا بھی ہے. ناظرین آپ نے دیکھا عثمان بھائی ماشاءاللہ ابھی ریسنٹلی جو کام کر رہے ہیں یہ بھی اسلام سے ریلیٹڈ ہے. پرفیوم لگانا، خوشبو لگانا ہمارے اسلام میں لکھا ہے، اور جمعے کے دن خاص طور پہ یہ لگانا بہت بڑا ثواب ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر کی باتیں. ناظرین دیکھتی آنکھوں کو اور سنتے کانوں کو میرا سلام. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی سیلیبریٹی، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا نام جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. جی ہاں، جنہوں نے اپنی لائف کا آدھا حصہ شوباز کی دنیا میں ڈانسنگ، ماڈلنگ، فوٹوگرافی اور بڑے بڑے پاکستان کے اسٹیج ڈراماز ایکٹر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. کردار نرگس کے پیچھے انہوں نے بہت سی پرفارمنس کی ہیں، اور اگر خواہ بات کی جائے کالجز، یونیورسٹی میں، تو ان کا سب سے پہلا ٹاپ آف دی لسٹ نام آیا تھا. تو ہم جانتے ہیں انہوں نے کہ اپنی لائف کو کس طرح موو کیا اور کس طرح اپنی لائف کو چینج کیا. تو ہم بات کرتے ہیں عثمان بیگ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمان بھی ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، جس طرح لوگ دنیا داری میں گھستے چلے جا رہے ہیں، تو آپ نے اس دنیا داری سے اپنی لائف کو کیسے نکالا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے توفیق تھی، انسان تو خود بے بس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو نکالا، لیکن اللہ ذریعہ جو ہے وہ کسی انسان کو ہی بناتے ہیں. تو میں اصل میں جب یہ تقریباً ہم کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اور تھیٹر کے اوپر کام کرتے تھے، تو ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایسا ایک ماحول ہوتا ہے، ایسا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مطلب اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میں گھر میں کیسا ہوں، میری تربیت کیسی کی گئی ہے. جب وہ اس فیلڈ میں جاتا ہے تو وہ بالکل ایک نیا جنم لیتا ہے، اور ان لوگوں کی لائف کو اختیار کرتا ہے جو لوگ اس فیلڈ میں پہلے سے ہیں. اب وہ اپنے آپ کو نارمل بندہ تو سمجھ نہیں رہا ہوتا. تو چونکہ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ دین سے جب انسان دور ہوتا ہے تو بنیادی چیز جو اس سے چھن جاتی ہے وہ سکون چھن جاتا ہے. مال نہیں چھنتا اس سے، گاڑی نہیں چھنتی اس سے، گھر نہیں چھنتا. جو سب سے پہلی چیز جو اللہ اس سے چھینتا ہے وہ سکون ہے. تو سکون چھنا تو اللہ نے اس طرف راغب کیا. تو عثمان بھی ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے. آپ کو کہ کسی پرسن نے گائیڈ کیا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو نیچرل چیز عطا ہوئی ہے؟ سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ مطلب میں نے پہلے بھی انٹرویو میں بتایا کہ بہت ساری ایسی چیزیں میرے ساتھ آن اینڈ آف ہوتی رہی ہیں. مطلب کبھی خواب کے ذریعے، کبھی جو ہے وہ حالات کے اعتبار سے، کسی کی ڈیتھ کو دیکھ لینا تو ایک دم، اور کبھی کوئی خواب کو دیکھ لینا تو اس کے اعتبار سے کبھی ڈر جانا. پھر میں تھوڑا سا کچھ سٹوریز کو سرچ کرنے لگ گیا، تو یہ ساری چیزیں جب کرتا رہا تو ایک مائنڈ بنتا رہا. مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں، لیکن ایٹ دی اینڈ میری والدہ نے مجھے کہا کہ تم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ چند دن پہلے بہت زیادہ بے سکونی تھی، اور گھر میں لڑائی جھگڑا بھی رہتا تھا والد صاحب سے، کہ وہ بولتے تھے کہ بھئی یہ سب کیا کر رہے ہو، فیوچر نہیں ہے، ٹائم ضائع کر رہے ہو، ارننگ نہیں ہوگی، اور آگے اپنے خرچے اٹھاؤ یا گھر میں بھی خرچے دو. تو یہ ساری چیزیں آج کل ہر بندہ ہی کہتا ہے، خالی میرے گھر والے تو نہیں ہے. آج کل ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، نہ کہ وہ اپنی صرف خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ سے مانگتے ہیں. تو اس وقت تو یہی لگتا تھا کہ شاید یہ دشمن ہے، لیکن وہ ایک اچھی چیز کی طرف لے کے آنا چاہ رہے تھے. تو میرے والد صاحب اس کے کافی خلاف تھے، جس کی وجہ سے ان سے میری اکثر بحث رہتی تھی، اور اس کے علاوہ پھر مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی. اور
دو دن تک سارا دن جاگتے رہنا, پورا دن میں 1-2 گھنٹہ نیند کا آ جانا. تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں, اور اللہ سے میں دعا تو خیر یہ نہیں مانگ رہا تھا کہ مجھے جو ہے نا وہ کوئی دین کے راستے پہ لگا دے, کیونکہ دین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کے راستے کے لیے ہم مانگیں کیا اللہ سے, مطلب کہاں جانا ہے, کدھر جانا ہے, کس سے ملنا ہے, کس کی صحبت میں بیٹھنا ہے, اور آگے جا کے نیکسٹ لیول کیا ہے ہمارا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک مائنڈ میں بنی ہوئی تھیں. تو اللہ نے ذریعہ بنایا میری والدہ کو بھی. والدہ نے مجھے کہا کہ تم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ تاکہ تھوڑا سکون مل جائے, اور یہ جو معاملات ہو رہے ہیں بے سکونی کے اور ہر وقت, تو وہ آپ کو تھوڑے سے ذرا بہتر طرف چلے جائیں گے. میں مسجد میں جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا تھا تو وہاں پر ایک نوجوان تھا, تبلیغی جماعت والے, وہاں پر ملاقات ہوئی, اور اس میں ایک نوجوان تھا, اسامہ ان کا نام تھا. تو انہوں نے مجھے پورے 10 دن بہت زبردست ٹائم دیا, ٹف ٹائم تھا وہ ان کے لیے, مجھے اس طرح سے لے کے چلنا, گائیڈ کرنا. 10 دن انہوں نے مجھے خوب ایسا ماحول دیا کہ مجھے لگا کہ میں صحیح جگہ پہ آ گیا ہوں. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ میرے ساتھ نا 3 دن کے لیے جماعت پہ جاؤ. ماشاءاللہ. تو پھر ان کے ساتھ 3 دن جماعت پہ بھی گئے. جی. تو عثمان بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی. عثمان بھی پہلے گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا جب آپ ایکس ماڈل تھے, ایک بڑے بڑے ایکٹر کے ساتھ آپ نے پرفارمنس کی, جو آپ ماشاءاللہ خود ایک آپ سیلیبریٹی ہیں, تو آپ نے اس سے پہلے بہت سارے سیلیبریٹی کے ساتھ کام کیا ہے, تو آپ گھر والوں کا کیسا ری ایکشن ہوتا ہے؟ بی ہیپی. پہلے تو اتنا خاص نہیں تھا, اوبیسلی وہ تھوڑی دیر کسی ٹی وی پہ دیکھ کر یا کسی پکچر میں دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے, کسی میگزین میں دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے, لیکن بہت سارے لوگ خلاف بھی تھے. لیکن یہ دین کا جو دین کی فیلڈ ہے, اللہ کے دین کا جو راستہ ہے, یہ ایسا راستہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی انسان کوئی کمی پیشی نہیں نکال سکتا, اعتراض کر سکتا ہے. اعتراض آپ کو پتہ ہے ہمارے انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ قیامت تک رہے گا. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید یہ صرف پاکستانی عوامی پاگل ہے, گوروں میں بھی جائیں ان سے بھی میری ملاقاتیں ہوتی ہیں, بات چیت ہوتی ہے, وہ بھی اعتراض کرتے ہیں. تو جب میں نے ظاہر کو بھی اپنے آپ کو چینج کیا تو میرے گھر والے بھی خوش ہوئے. ایون کہ آپ سوچیں کہ جب میں نے یہ داڑھی کی نیت کر لی اور داڑھی رکھ لی اور اپنا ظاہر بدلا, تو کئی غیر مسلم میرے سے اس حوالے سے پوچھتے رہے کہ یار آپ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں پہلے بھی مسلمان تھا, لیکن اس درجے کا مسلمان نہیں تھا جس درجے پہ ہونا چاہیے. تو اس سے ان کے ساتھ پھر میری ڈیبیٹ چلتی رہی. تو ایک غیر مسلم تھا, نان مسلم تھا, اس کا نام رونق نام تھا اس کا, انڈیا سے اس کا تعلق تھا, لیکن وہ آگے کہیں میرے خیال رشیا گیا ہوا تھا. تو وہاں پر میری اس سے واٹس ایپ پہ بات ہوتی رہی. تو اس نے میری جب پہلی تصویر دیکھی داڑھی والی, تو آپ یہ دیکھیں نا کہ پہلی بھی میری تصویریں تھیں بغیر داڑھی کے, بغیر اس طرح کے لباس کے. اس نے کبھی میرے سے چیٹ نہیں کی, کبھی بات نہیں کی. لیکن جیسی میں نے یہ تصویر ڈالی تو اس نے پوچھا کہ ہو از ہی, تو وہ میں نے پھر بتایا کہ یہ میری اپنی پکچر ہے اور اب یہ دس از دا ریئلٹی. تو وہ پھر میرے سے بات چیت ہوتی رہی, اور اس نے پھر میرے سے کچھ بیانات بھی لیے. پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات میں نے ان کو بھیجے, پھر اور کچھ لوگوں کے بیانات بھیجے. تو ان کا یار یہ باتیں مجھے اتنی سمجھ تو نہیں آ رہی, لیکن پازیٹیو ہے. تو اس نے اسلام قبول کر لیا, اس کو میں نے واٹس ایپ پہ کلمہ بھی پڑھایا, صرف اس ظاہر کی بنیاد پر. لیکن جس چیز نے مجھے بدلا وہ ایک ماحول تھا. میں جب وہاں پر گیا تو 3 دن ایک ایسے ماحول میں رہنا تھا. وہاں پر ایک ہمارے جماعت کے ذمہ دار ہوتے ہیں, بٹ صاحب ان کا نام تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بیان کرنا ہے فجر میں. تو میں نے تو انہیں کہا مجھے تو نہ اللہ کا پتہ ہے نہ اللہ کے رسول کا پتہ ہے کہ ان کو ڈیفائن کیسے کرنا ہے, میری تو کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یار آپ قدرت کو بیان کرو. قدرت کو بیان کیا تو دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت بنی اور ایک بہت سکون ملا. چونکہ اللہ کو بولنا اور اللہ کو سننا, ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں, 2 چیزیں. تو جب اللہ کو بولا اور اللہ کو سنا تو وہ ایک کیفیت بننا شروع ہوئی, اور دل کا سکون واپس ملنا شروع ہوا, اور دل کے اوپر سے جو گندگی تھی وہ اترنا شروع ہو گئی. ہم نے دیکھا عثمان بھائی ماشاءاللہ ابھی ریسنٹلی جو کام کر رہے ہیں یہ بھی اسلام سے ریلیٹڈ ہے. پرفیوم لگانا, خوشبو لگانا ہمارے اسلام میں لکھا ہے, اور جمعے کے دن خاص طور پہ یہ لگانا بہت بڑا ثواب ہے. اور لڑکیوں کے لیے حجاب اور جتنے بھی چیزیں ہیں لڑکے کی پردہ حیات ہونے کے لیے, وہ چیزیں ان کا پرسنلی کاروبار ہے. اور یہ کاروبار خواہ پاکستان میں نہیں, بہت سے ادر کنٹریز اور ادر سٹیز میں بھی پرفارم کر رہے ہیں. ناظرین بہت شکریہ, تھینک یو.